فویل للذین یکتبون الکتاب، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کہ وہ خریدیں اس کے بدلے ایک تھوڑی قیمت، فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس بربادی ہے ان کے لیے ساتھ اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون اور بربادی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور ہوا کیا کہ تورات جو الہامی حصہ اللہ نے جو نازل کیا، تورات تفسیروں کے مفسروں کے فلسفے اور جو تعویلیں تھیں وہ سارے فقہا کے قانونی اجتہادات، اپنے قومی اور تاریخی جو بھی یہ فتویٰ منہ سے دیتے سارا کچھ تورات کے اندر لکھ ڈالا۔ بعد میں ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کا حصہ الہامی کون سا ہے اور الحاقی جو انہوں نے خود شامل کیا وہ کون سا ہے۔ سارے ہی حصے اس طرح لوگوں کو سناتے کہ سارا ہی تورات ہے، سارا ہی اللہ کا کلام ہے، اور فتوے بیچا کرتے تھے، پیسے بٹورا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا بڑی بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کو بیچتے ہیں، جو حق بات چھپا جاتے ہیں اور حق بات کہتے نہیں ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی، الا ایام معدودہ مگر چند دن گنتی کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کہ تم نے پکڑا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ اسی من گھڑت دین میں ایک یہ دین بھی شامل تھا کہ ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ کون سی دن گنتی کے چند دن؟ وہ جو ان کے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، بس اتنی آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہر یہودی جو ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں کوئی ایسا وعدہ دیا تو وہ تورات کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر عیسائیوں سے بھی کوئی ایسا وعدہ ہے کہ وہ سولی چڑھ گیا، گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، تو وہ انجیل کے اندر ہونا چاہیے اللہ کا عہد۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ من کسب سیئۃ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ کو، احاطت بہ خطیئتہ اور گھیر لیا اسے اس کے گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں جی گناہ کر کے آؤ اور پھر بولو جی ہمارے بڑے نبی تھے اور وہ اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ تو ہماری بخشش ہو جائے، ایسے نہیں ہوگی بخششیں۔ جس نے گناہ کیے اس مقدار میں کیے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں سے کرے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے پکڑا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو سارے نبیوں کی امتوں کو دیے گئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی احکامات دیے، اور یہ چند احکامات بھی اہل کتاب کو اتنے بھاری لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہ دو آیتوں کو آپ سنیں اور ذرا غور سے ان کو سمجھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے پکڑا وعدہ تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نہ تم بہاؤ گے اپنوں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے۔ یعنی تورات کے اندر انہیں 4 کام کرنے کو کہا گیا تھا۔ سب سے پہلا کہ قتل و خون نہیں کرو گے، دوسرا کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو، اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون
فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکال بھی دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد نہیں کرو گے، اپنے بھائی بندوں کی مدد کیا کرو گے۔ وَيَأْتُوكُمُ السَّارَىٰ، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ حرام کر دیا گیا ہے تم پر ان کا نکال دینا ہی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم کفر کرتے ہو حصے کا، فما جزاء من یفعل ذلک، تو کیا بدلہ ہے جو کرے گا ایسا، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردونا، وہ پھیرے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان آیتوں کو سمجھے۔ یہود کو 4 کام جو ہے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ ایک تو وہ قتل و خون جو ہے وہ نہیں کریں گے، دوسرا اپنے بھائیوں کو جلا وطن بھی نہیں کریں گے، اگر وہ کہیں پھنس جائیں تو ان کی مدد بھی کرو گے، اگر کہیں قیدی بن جائے تو ان کو قید سے چھڑاؤ گے۔ اب مدینہ کے اندر جو ہے یہ یہود کے 2 قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 2 قبیلے یہود کے تھے، لیکن جو مدینہ کے مشرک تھے جو بعد میں انصار بنے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کو لڑا کے رکھتے تھے، کیونکہ یہ اسلحہ بیچتے تھے یہودی، اور اگر وہ دونوں آپس میں لڑیں گے نہیں تو ان کا اسلحہ کیسے بکے گا۔ اب ایک طرف کا جو یہودی ہے نا، قریظہ، مثلا قریظہ جو ہے وہ اوس کا حلیف بن جاتا، اور دوسرا جو ہے حضرت جو ہے وہ اس کا حلیف جو ہے اوس بن جاتا، دوسرا یہودیوں کا گروہ جو ہے وہ حضرت کا حلیف بن کے ان میں پھوٹ ڈلواتے، ان کو آپس میں لڑاتے۔ جب ظاہر ہے وہ لڑتے آپس میں تو اپنے حلیف قبیلوں کو بلاتے، اب ایک طرف کے یہودی دوسری طرف کے یہودیوں سے ان کو لڑنا پڑتا، قتل بھی کر دیتے ایک دوسرے کا، پھر ایک دوسرے سے جلا وطن بھی ہو جاتے۔ جب قیدی ہوتے نا تو فوراً جاتے، کہتے بھئی تورات میں تو حکم ہے قیدیوں کو چھڑانے کا، ہم تو ان کو چھڑانے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو قتل کیا تھا وہ کس حکم کے تحت کیا تھا، منع تو وہ بھی تھا۔ 3 کام تو تم تورات کے خلاف کرتے ہو، اور ایک کام قیدی چھڑا کے لے آتے ہو، وہ تورات کے مطابق کر لیتے ہو، تو کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلی کہ قرآن پر جن حصوں پر تو ہم عمل کر رہے ہیں نا، ایمان انہی حصوں پر ہے، اور جن حصوں پر عمل نہیں کر رہے نا، گویا اس پر ایمان نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو بندہ ایسا کرے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور اسلحہ بیچنے کے لیے یہ سارے کام کیے، اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے یہ سارے، دنیا بچانے کے لیے یہ کام کیے، تو دنیا تو ملے گی، پھر آخرت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، برسول، کئی رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو قوت دی جبریل امین کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ بس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا تہویٰ انفسکم، نہ چاہتی تھی تمہاری جانیں، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے نبی آئے، جیسے کہ ہارون علیہ السلام، ذوالکفل جو ہے وہ پیغمبر آ کے آئے، پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر عزیر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سارے نبی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ کوئی بھی نبی یہودیوں کو پسند نہیں آتا تھا، کسی کا قتل کر دیتے، کسی کو جھٹلا دیتے، یہ ان کی عادت بن چکی تھی، ایسی بدعہد قوم تھی۔
وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے دل تو پردے میں بند ہے ان کے اندر تورات اتنی بند ہو چکی ہے کہ باہر سے کوئی نیا عقیدہ تو اس میں آ ہی نہیں سکتا اللہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں کہ نیا عقیدہ یا قرآن نہیں جا سکتا اللہ نے تمہیں لعنت سے بند کر دیا ہے اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے اپنے جو برائیاں ہیں نا انہیں اچھائی بنا کر پیش نہ کرو ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے مصدق لما معہم یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے وکانوا من قبل اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا وہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به پھر جب آ گیا ان کے پاس جسے انہوں نے پہچان لیا تھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا فلعنت اللہ علی الکافرین اللہ کی لعنت ہو کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے نا چونکہ ان کو پتا تھا ایک نبی آنے والا ہے تو دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور مشرکین مکہ کافروں سے پٹتے تھے نا تو کہتے تھے کہ نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے پھر ہم اس نبی سے مل کر نا تمہارا کچھ عمر نکالیں گے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اب وہ نبی انہی کافروں میں اٹھا مشرکین مکہ میں وہ نبی مبعوث ہوا لیکن یہ تو سوچو کہ وہ مشرکین مکہ میں اٹھ کر تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے تمہارا روز آخرت پر ایمان ہے اور ان سب کو غلط کہہ رہے کہ تم بت پرست ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم جس نبی کو پہچان چکے تھے اس پر سب سے بڑھ کر ایمان لے آتے کون سی چیز آڑے آئی تعصب یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا یہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں آ گیا ہے انہوں نے جس چیز کو پہچان لیا تھا اس کا انکار کیا تو پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب بندہ کسی حکم کو سمجھ جائے قرآن سے پھر محض تعصب کی بنا پر اس کا انکار کر دے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا برستی ہے لعنت ہی برستی ہے بے سمجھتر و بے انفسہم کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنے آپ کو یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بغیاً حسد کرتے ہوئے سرکشی تعصب سے اینزل اللہ من فضلہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل میں سے علی من یشاء من عبادہ اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فباؤ بغضب علی غضب تو یہ لوٹے غضب در غضب وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے یعنی انہیں تو چاہیے تھا بڑھ کر ایمان لے آتے لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے گمراہی جو ہے اس کو خرید دیا اور پھر ٹھیکیدار بنے ہو تم کہ جی نبی ہم میں سے آئے اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل کس کے لیے پسند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو جو نہ مانے گا پھر اللہ سے غضب در غضب یہی چیز اس کو ملے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کریں گے بما وراءه جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہی حق ہے مصدقا لما معهم وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے اس کی قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پھر تم کیوں قتل کر دیتے تھے اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن کہنے لگے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے تورات کے علاوہ جو کچھ بھی اترے گا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کیا تورات کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ جو نبی ایک ایسی کتاب لائے جو تمہاری تورات کی تصدیق کرے تو تم اس نبی کو قتل کر دینا کیا تورات میں یہ بات لکھی تھی تو پھر وہ نبی جو تورات سکھاتے رہے تم نے ان نبیوں کا قتل کیوں کیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم ظالم تھے ایک نبی کی موجودگی شرک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس لیے انہیں سزا کیا ملی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں میثاقکم اور جب ہم نے پکڑا وعدہ تم سے ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم الطور اوپر تمہارے طور کو خذوا پکڑو ما آتیناکم بقوۃ جو دیا ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ واسمعوا اور سنو وقال واسمعوا اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا
وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں اس کے ساتھ تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن، یعنی تورات پر تمہارا ایمان، تم کہتے ہو ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، یہ وہی تورات ہے تمہارے سروں پہ طور کھڑا کر کے وعدہ لیا گیا تھا اس پر ایمان لانے کے لیے، اور پھر تمہارا ایمان کیسا ایمان تھا؟ اوپر سے کہا سنیں گے، اور اندر سے دل میں کیا تھا؟ ہم کبھی بھی نہیں سنیں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ اور بچڑے کی محبت اس طرح تمہارے دلوں میں رچ بس، بات ہوتی ہے اس کو محبت نہ بولے، اس کو عقیدت بولے، جس سے عقیدت ہو جاتی ہے نا، جس کو بندہ، آج بھی آپ دیکھ لیں گاؤں ماتا کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں نعوذ باللہ، یہ سارے کام عقیدتیں ہی تو کرواتی ہیں، یہ آج بھی اس کی پوجا جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو عقیدت کے جراثیم تھے نا وہ نہیں نکلے ان کے دلوں سے۔ بندہ جس کو نفع نقصان کا اختیار دے دے وہ اس طرح عقیدت بن کے اس کا عقیدہ جو ہے، اچھا جی یہ ہے تمہارا ایمان، اللہ شرمندہ کرے ان یہودیوں کو، یہ ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس چیز کا ایمان دیتے اور کہتے ہو جی ہم تو بڑے تورات پر پکے ایمان لانے والے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ کہتے تھے نا کہ جی ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، ہاں جی تم اگر تم ہی جنتی ہو تو پھر کیوں زندہ بیٹھے ہو یہاں پہ اس گندی سی دنیا میں، مرو اور جاؤ اپنی جنت لے لو، پھر تم موت کی آرزو کرو۔ اور بات یہ ہے یہ تو ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، ہماری شریعت میں موت کی آرزو کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے لیے اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ تمنا نہ کریں گے اس کی، یعنی موت کی، کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کرتوت ہمارے کیسی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور البتہ تو ضرور پائے گا ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر اور وہ عمر اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں اگرچہ کہ وہ عمر دے دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں جی یہ اہل کتاب تو پھر آخرت کا یقین رکھتے ہیں لیکن اپنے عملوں کی وجہ سے موت کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، اور کفار مکہ کا تو آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تو سارے یہ چاہیں گے کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوں۔ بات یہ ہے عمر جتنی بھی لمبی ہو عذاب سے پھر بھی بچا نہیں سکتی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل جو کوئی ہے دشمن جبریل امین کا، فإنہ نزلہ علی قلبک تو بے شک اس نے تو نازل کیا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدق کلمہ تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو بین یدیہ اس کے آگے ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین اور ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے ہے۔ اب دشمنی جبریل امین کے ساتھ ہی کہ جبریل چونکہ یہ قرآن لے کے آیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ جبریل ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر غالب کرتا تھا، جبریل ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں جبریل سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جبریل تو خود اللہ کے حکم کا غلام ہے، اللہ نے حکم دیا اور جبریل نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ نازل کر دیا۔ اور بات یہ بھی غور کرو کہ جبریل وہ کتاب لایا ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبریل سے دشمنی کی وجہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتی کوئی بھی۔ من کان عدوا للہ جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، تو ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکالا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے اللہ بھی ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، فرشتوں سے، رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو پھر اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ البتہ بے شک ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑی واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ فاسق لوگ ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔
अवाकुल्लमा अहदु, या जब कभी उन्होंने अहद बांधा, अहदन कोई भी अहद, नबज़हु फरीकुम मिनहुम, तो फेंक दिया उसे एक फरीक ने उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं लाते। हाँ जी, सबसे बुरी अहद शिकन कौम कौन सी है? इन्होंने जब भी कोई अहद बांधा उसकी वादा खिलाफी ही की। फलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गया उनके पास एक रसूल अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाला उस चीज़ की जो उनके पास थी, नबज़ फरीकुम मिनल लज़ीना उतुल किताबा, तो फेंक दिया एक फरीक ने उन लोगों में से जो किताब दिए गए थे, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, कान्नहुम ला यालमून, गोया कि उन्हें इल्म ही नहीं, गोया कि वो जानते ही नहीं। रसूल आ गया, उनकी किताबों की तस्दीक भी कर रहा है, इस रसूल को पहचान भी लिया, अपनी ही तो रात का वो हिस्सा कि जिसमें उस नबी पर ईमान लाने का हुक्म था, ऐसे हो गए जैसे जानते ही नहीं। तो जब उन्होंने, समझो ऐसे करके, वरा ज़ुहूरिहिम, कोई भी अपनी किताब को नहीं फेंकता। कोई फेंकता है कुरान को ऐसे? नाउज़ बिल्लाह। कोई फेंकता था तौरात को ऐसे? कोई फेंकता था इंजील को ऐसे? तो अल्लाह क्या कहता है, जब तुमने एक हुक्म से मुंह फेरा, गोया तुमने अपनी किताब को ऐसे करके पीछे फेंक दिया। तो इसलिए ये हमें समझाया जा रहा है से अल्लाह ये नहीं है कि किसी की बदगुमानी या बुराइयां कर रहा है, अल्लाह इन मुसलमानों को समझा रहा है कि मुसलमानों, ये रवैये तुम्हारे नहीं होने चाहिए। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, और उन्होंने पैरवी की जो पढ़ा शैतानों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। वमा कफर सुलेमानु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन, और जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बिबाबिला, बाबल शहर में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, ये दोनों फरिश्ते किसी को भी नहीं सिखाते थे, हत्ता, यहाँ तक कि यकूला, वो दोनों कहते थे, इन्नमा नहनु फितना, हम तो आजमाइश हैं, फला तकफुर, तुम कुफर ना करो। फयतअल्लमून मिनहुमा, वो सीख लेते थे उन दोनों से, मा युफरिकुन बिही बैनल मरई व ज़ौजी, जिससे वो जुदाई डाल देते शोहर और बीवी के दरमियान। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वो किसी को नुकसान नहीं दे सकते इस जादू के जरिए मगर जिसे अल्लाह का हुक्म हो जाए। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़अहुम, और वो सीखते थे जो उन्हें नुकसान देता था, नफ़ा नहीं देता था। वलक़द अलिमू, और इन यहूदियों को इस बात का इल्म था, लमन इश्तराहु, जो भी इस जादू को सीखेगा, मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वलबिसा मा शरू बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है जो बेच डाला जिसके बदले उन्होंने अपने आप को। लौ कानू यालमून, काश कि उन्हें इल्म होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदियों ने बहुत सारा जादू जो है ये सीखना शुरू कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो उन्होंने सारी जादू की जो किताबें थी ना, वो सारी इकट्ठी करके नीचे अपने दफ्तर में जमा कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उनकी वफात हुई तो इन्हीं यहूदियों ने शोर मचा दिया कि जी सुलेमान चूंकि जिन्नों पर भी हुक्मरान थे, हवाओं को हुक्म देते, ये महीना भर की मुसाफत एक ही दिन में तय कर लेते, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कि वो ये सारा कुछ तो जादू के जोर पर करते थे। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता, उनका उनके दफ्तर में देख लो, जाके देखा तो जादू की, यानी इतना मकरू इल्ज़ाम नबी के ऊपर लगा दिया। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो इन्हें जादू से रोकने के लिए सब कुछ इकट्ठा करके नीचे दफ्तर में बंद किया था। अल्लाह ने तरदीद की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला ने ना इनकी आजमाइश के तौर पे दो फरिश्ते हारूत और मारूत, बाबल शहर जो मौजूदा कूफ है वहाँ पे अल्लाह ने भेजे, और अल्लाह ने कहा कि पहले समझाना कि ये जादू सीखना सिखाना कुफर है, जादू मत सीखो, लेकिन अगर कोई इसरार करे तो सिखा भी देना। आजमाइश अल्लाह की तरफ से। यहूदियों के ठठ उन, और वो पीरों फकीरों के भेस में आए थे फरिश्ते, ऐसे तो किसी को नजर नहीं आते ना, ठठ के ठठ वहाँ लगे रहते। वो पहले तो समझाते कि ये जादू कुफर है, और यहूदियों को पता भी था कि ये जादू कुफर है, फिर भी उनसे सीखते। और कौन सा जादू सीखते? जो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई, तलाक, ये जादू सीखते। और उससे अगला जादू क्या सीखते कि जिस मियाँ बीवी में तलाक हुई है उसकी बीवी अब करने वाले पर आशिक भी हो जाए, ऐसा जादू भी सीखते। तो ये सारे काम अल्लाह को सख्त नापसंद हैं। अब इब्लीस जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस समंदर के ऊपर अपना तख्त लगाता है, चेले चांटों से दिन भर की वो सारी रुदात सुनता है। कोई कहता है मैंने फलां फितना खड़ा किया, कुछ नहीं किया तूने, मैंने फलां शर किया, कुछ नहीं किया तूने। ऐसे में एक आता है शतुंगड़ा, वो कहता है
میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. وہ اٹھ کر اسے گلے لگاتے کہتے یہ تھا کرنے کا کام جو تو نے کیا ہے. اور یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا چغلیاں، جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، اس چغلی کا گناہ بھی جو ہے نا یہ جادو کے برابر ہوتا ہے. انسان کو ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے. یہاں ایک بڑی حوصلہ افزا بات بھی ہے اس میں، جادو کوئی کتنا بھی کرے کرائے، اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا. اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. صبح شام کے اذکار پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، سونے جاگنے کے اذکار پڑھیں. آپ اللہ کی پناہ میں ہیں، اور فلک ناس سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب ہوتا اللہ کے پاس سے بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جادو ٹونے ٹوٹکے جنتر منتر یہ ساری چیزیں کہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں، دکھ ایسے دور نہیں ہوتے. آؤ کتاب کے اندر سمٹ جاؤ، ہاں اس پر عمل کر لو، اللہ تمہارے دنیا کے دکھ بھی دور کر دے گا اور آخرت کے دکھ بھی دور کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہہ لیا کرو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی اترتی، سب صحابہ سننے آتے وحی کو، یہودی بھی آ جاتے، عیسائی سب، منافق سب آ جاتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی کہ آپ ہمیں بھی دیکھیں، تو وہ یا کبھی سمجھ نہ آئے تو کہتے رائنا، کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہمیں بھی دیکھیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. تو یہودی جو تھے نا یہ بڑے چلاک تھے، یہ رائنا کہتے، نعوذ باللہ، جس کا مطلب کیا ہوتا، وہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، آپ کی گستاخی کرتے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے مسلمانوں، یہ رائنا کا لفظ کہنا ہی چھوڑ دو، کہ وہ رائنا کو رائینہ بنا لے. تم انظرنا بولو، جس کا وہی مطلب ہے جو رائنا کا ہے، کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، بات کو دہرا دیجئے. اور ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا، پہلی دفعہ ہی غور سے سن لیا کرو کہ انظرنا بھی کہنا نہ پڑے، تاکہ کسی کو میرے نبی کی گستاخی کا موقع نہ ملے. الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا. یعنی یہ نہیں چاہتے کہ قرآن اترے، کون سی بھلائیاں اتر رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، اور یہ تھے کہ یہ یعنی ہمیں کیوں نہیں آیا. اللہ تو اپنی اس رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لے. بات یہ ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ما ننسخ من آیتین، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی بھی آیت، او ننسخھا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلھا، یا اس جیسی ہی. الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہود جو شرارتیں کرتے تھے نا، اور نو مسلموں کو مکر و فریب دینے کے لیے، ان میں ایک شرارت یہ بھی تھی کہ دیکھو جی، پہلے تو یہ حکم آیا، پھر یہ منسوخ ہو گیا، اب جی یہ نیا حکم آ گیا، کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ میں یہی حکم دے دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حکم جیسا بھی دیں، تم کون ہوتے ہو، کوئی فضل کے ٹھیکے دار تو نہیں ہو. اللہ کبھی حکم کو آسان کر دیتا ہے، پہلے حکم مشکل. میں ایک مثال دیتی ہوں، قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اسے 1 سال تک اس کے گھر سے مت نکالو. عدت 1 سال، اللہ نے اس کو آسان کر کے کیا کر دیا، 4 مہینے اور 10 دن. پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. اور پھر وراثت میں بیوی کو حصہ بھی شوہر کی وراثت میں سے دے دیا. اب دونوں حکم قرآن میں موجود ہے لکھے ہوئے، پہلا منسوخ ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ ناسخ. آسانی آ گئی. صحابہ خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے شکر ہے یا اللہ تیرا حکم آسان آ گیا. اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ برباد ہو جاتے تھے قرآن پر اعتراض کر کے. الم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اللہ تو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، جیسا چاہے حکم اتار دے. تم ہوتے کون ہو، یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی کسی کا دوست اور مددگار بھی نہیں، اس لیے اللہ کی بات کو مان لو. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے،
کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کہ بدل کر لے لے گا کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھیجا سوال کیے نا کہ وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، ہاں تو پھر مشکل میں پڑ گئے۔ ایسے صحابیوں تم ایسا نہ کرنا، اللہ کا رسول تمہیں جتنی بات دے دے اتنی بات ہی اس پر عمل کر لینا۔ جب کیل کال کرو گے، بہت زیادہ پوچھو گے، تو نبی کے ہونٹوں کی حرکت دین بنتی جائے گی اور تمہارے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جتنا دیا جائے اتنا چپ کر کے لے لیا کرو۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر کی طرف، حسد من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے نفسوں کی طرف سے، من بعد اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں یہودی اور حسد کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس دین اسلام کیوں آ گیا، ان میں نبوت جو ہے وہ کیوں آ گیا، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان نہ ہو، تو مسلمانوں ان سے الجھو نہیں، ان کی ہر بات کا جواب دینے مت لگ جاؤ، ان کے ساتھ مناظرے مت کرو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، درگزر کرو، سنی انسنی کرو، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، ان کے ساتھ جہاد ہوا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنو قینقاع جو ہے ان کو جلا وطن، اور بنو قریظہ کا قتل اور یہ قیدی بنائے گئے، پھر اللہ کے حکم سے مدینہ ان یہودیوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور تم جو بھی آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، اسے تم اللہ کے پاس پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہارے نبی کی گستاخی کرتا ہے یا شرارتیں کر رہا ہے یا دین اسلام میں اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے لیے خیر آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سب کے سب کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہے یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ جنتی صرف یہودی ہیں، اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ جنتی صرف عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا دلائل پیش کرو، کہاں پہ لکھا جی، تو رات میں کہاں لکھا انجیل میں، اگر تم سچے ہو؟ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ آؤ میں بتاؤں جنتی کون ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جو اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے کہا جو اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دے، اپنے چہرے کو مسلمان کر دے۔ اب چہرہ کیا ہے؟ آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، منہ وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے، زبان وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، جھوٹ نہ بولے، غیبتیں نہ سنے کان، یہ سارا اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ عقل وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے، اور عقل کنٹرول کریے پورے جسم کو، تو پھر پورا انسان کس کا فرما بردار ہو جائے، یہ ہے جنتی۔ اور اس پر دوسری شرط کیا ہے، وہ ہوا محسن، جس کا ہر عمل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس کے ہر کام میں حسن ہو۔ اور تمہارے لیے کس کے کام میں حسن ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا ہر کام بڑا حسین ہے، سنت پر عمل کرو تو پھر امیدیں لگا سکتے ہو کہ تم جنتی ہو۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی بھی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سارے کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی مانند،
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ عیسائی کہنے لگے یہ تو یہودی مشرک ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اور یہودی کہتے تھے یہ عیسائی مشرک ہیں، انہوں نے 3 خدا بنا رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا۔ اسی طرح کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے بت پرست۔ اب دنیا میں فیصلہ نہ لوگے، جھگڑو گے تو فیصلے تو نہیں، پھر اللہ روز آخرت فیصلہ کر دے گا، سارے ہی غلط ہو، سارے ہی مشرک ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں خرابی کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، أَن يَدْخُلُوهَا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کی مسجدوں سے روک دے، جب عیسائی بیت المقدس پر غالب آئے نا تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا کہ تم یہاں آ نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں بیت المقدس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جانے نہیں دے رہے۔ اسی طرح کفار مکہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے نہیں دیتے تھے، حدیبیہ کے سال عمرے سے روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، حالانکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اور مسجدوں کے اندر شرارتیں کرنے والے ایسے لوگ، اور مسجدوں کے متولی بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خود بھی پرامن ہوں اور لوگوں کو پرامن طریقے سے مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے دیں۔ اور بات یہ ہے کہ ایسے تمام اسباب جس سے لوگ مسجد سے رک جائیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نہیں مسجد میں جاتا، میرے تو جوتے ہی چوری ہو جاتے ہیں، یا کوئی بولے جب بم بہت پھٹتے تھے مسجدوں کے اندر، بم پھوڑے جا رہے تھے، لوگ مسجدوں سے رک گئے، تو یہ تمام جو عوامل ہیں جو مسجدوں سے لوگوں کو روک دیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں کہیں تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات تھی، سفر میں تھے صحابہ، اب سورج سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے قبلہ کا رخ جو ہے، اب نماز پڑھ لی جس کا جدھر رخ چاہا، لیکن نشان رکھ دیے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کچھ صحابہ نے صحیح سمت میں نماز پڑھی ہے، لیکن کچھ صحابہ کا رخ جو ہے چونکہ یہ غلطی سے تھا، بھول کے پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ نے کہا مشرق مغرب سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ نفلی عبادت جو ہے سواری پہ آپ کرتے تھے، رخ کہیں بھی ہوتا، مشرق مغرب اللہ کا ہے، لیکن فرض نماز سواری سے اتر کر کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی جائے گی۔ تو یہ جو ایک غلطی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد پکڑی ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے اولاد پکڑی۔ فرشتے مشرکین مکہ کہتے تھے یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ کو تو بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ سب کچھ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے غلام ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے آسمانوں کا اور زمین۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر اسباب کے، بغیر کوئی ماڈل نمونہ دیکھے کسی چیز کو وجود میں لانے والا۔ انسان اگر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں نا، مٹی ہوگی تو کوئی گھر بنائے گا، ریت ہوگی تو کوئی گھر بنائے گا، اسباب ملیں گے تو کچھ بنائے گا، ہاں کوئی نمونہ ماڈل دیکھے گا تو کچھ بنائے گا، لیکن اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے نہ بھی اسباب وہ پیدا کر کے بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز اس کے اپنے قبضے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بدیع السماوات والارض، اور اسے تو اولاد کی ضرورت نہیں، اسے تو کسی شریک کی ضرورت نہیں، اس نے تو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کن
تو بس اس کا کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی آیت آ جائے، معجزہ آ جائے، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مانند، تشابہت قلوبہم، کتنے ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کی ہیں آیات اس قوم کے لیے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے اللہ آ کے ہم سے بات کرے، یا کوئی حصی معجزہ ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا ہر دور کا کافر یہی مانگتا تھا کہ اللہ سامنے آ جائے۔ ہاں، ہر دور کے کافر کتنے ملتے جلتے ہیں، لیکن جو یقین رکھنے والی قوم ہے نا، وہ معجزے نہیں مانگتی، انہیں اللہ، یہ قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھ کر ہی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہ پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اے میرے محبوب، آپ کا کام صرف کہہ دینا ہے، لوگوں کو منوانا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کون جہنم میں گیا اور کون ایمان، بس آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی، وَلَن النَّصَارَىٰ، اور نہ ہی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے وہ جو جاءک، آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ہاں جی، کبھی بھی یہ یہودی اور عیسائی ہم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کا ملت کون سا بدلا ہوا، بدلی ہوئی تورات پر عمل نہ کر لیں، بدلی ہوئی انجیل پر۔ اور بات یہ ہے، جب تک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلم کے نام کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ہمیں گوارا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں کیا پرواہ ان کی؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے محبوب، اگر آپ ان کی بات مان لیں، ہاں، آپ کے پاس العلم، قرآن آ چکا ہے، اس کی موجودگی میں آپ ان کی بات مان لیں تو اللہ آپ کا دوست نہیں رہے گا۔ یہ اپنے نبی کو نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ جب العلم ہمارے پاس موجود ہے، القرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں کسی اور کے دین کی یا اس کے ملت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، اور جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، اور حق کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، ایسے لوگ جب انہوں نے قرآن آیا نا، جب اللہ کا نبی آیا، چونکہ انہوں نے تورات کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا تھا، وہ اس پر بھی ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس کو بدلا نہیں، وہ اس پر ایمان لے۔ اسی طرح ہم جب قرآن کو اس کا حق دیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، دراصل یہی اس پر ایمان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جب تک علم نہ ہو انسان کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس پر ایمان نہ لائے، یعنی اس کا حق ادا نہ کرے، تو یہ خسارہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہی کہ سارے نبی ان کے اندر تھے، کتابیں ان میں اتری، تو پھر اس کا احساس کر لو اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈر جاؤ اس دن سے، نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کی کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنے بیٹھے ہو کہ جنت ہماری ہے، اس دن سے ڈر جاؤ، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی ضمانتیں، نہ کوئی ادلا بدلہ، کسی کے کوئی کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام،
کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی. کالا تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو پورا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی تھی. سن شعور میں قدم رکھا تو باپ بت گر تھا, بت فروش تھا, باپ سے ٹکر لے لی, آگ میں پھینکیں گے. پھر چونکہ باپ سے ایک محبت ہوتی ہے, باپ کو چھوڑنا پڑا, ملک چھوڑنا پڑا, ہجرت کی, اور اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے بچہ مانگا. بڑھاپے میں بچہ ملا تو کہا اب اس کو جو ہے بیابان جنگل میں سیدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں چھوڑا ہے. بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو کہا اس کو ذبح کر دو. ہاں, اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ قربانیاں, یہ فرما برداری اتنی پسند آئی. اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تو تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا, تیرے بعد اب نبوت جو ہے قیامت تک تیری اولاد میں ہی آئے گی. بنی اسرائیل کے یہ سارے, اور پھر بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل بھی جو ہے کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی, اور اسحاق بھی اور یعقوب بھی کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری نبوت کو بھی امامت ملے گی, میرے بچوں کو بھی امامت ملے گی. اللہ نے کہا امامت ایک ایسا وصف ہے پرہیزگاروں کو ہی ملے گی, اگر اولاد اس قابل ہوئی تو پھر ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ, ثواب کی جگہ, للناس لوگوں کے لیے, امن اور امن کی جگہ, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور پکڑ لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے وعدہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ وہ دونوں پاک کر دے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو آباد کیا, جنگل, بیابان, صحرا. ہاں, کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں کون آئے گا؟ کہا تو آواز تو لگا, پھر دیکھنا کہ یہاں لوگوں کا بار بار آنے کو دل چاہے گا. یہ اللہ کا گھر, ایسا امن والا گھر. اور مقام ابراہیم جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے, ہاں, اس جگہ پر پھر طواف کرنے کے بعد تمام حاجی یا معتمر جو ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہوئے کہ یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تیری فرما برداری کی, ہر قربانی دی, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یا رب ہم بھی تیرے ہی فرما بردار ہیں. اور پھر ابراہیم اور اسماعیل کو کیا وعدہ دیا؟ میرے گھر کو پاک صاف کر دو شرک سے, نجاستوں سے. وہاں بات ہوگی تو صرف کس کی بات ہوگی؟ جس کا گھر ہے, اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ہوگی. اسے ہر طرح کی نجاست سے ظاہری صفائی کا بھی خیال ہو اور باطنی صفائی کا بھی خیال ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی اجعل ھذا بلدا آمنا اے میرے رب کر دے اس شہر کو امن, وارزق اہلہ من الثمرات اور رزق دے دے اس کے اہل کو پھلوں میں سے, من آمن منہم جو بھی ان میں سے ایمان لائے, باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر. کالا کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا, ثم أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر میں اس کو بے بس کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف. فَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے پلٹنا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس شہر کو امن بنا دے اور پھلوں سے اس کو رزق دے, اور وہاں اگتا کچھ نہیں لیکن وہاں پر ختم بھی کچھ نہیں ہوتا, ارد گرد سے ہر طرح کے پھل وہاں. یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن جب دعا مانگ رہے تھے نا پھلوں سے رزق, تو جب اوپر امامت مانگی نا اولاد کی, تو اللہ نے کہا ظالموں کو نہیں ملے گی امامت. یہاں خود سے کہا یا اللہ مومنوں کو پھل دینا. اللہ نے کہا نہیں, یہ دنیا کے پھل سب کو دوں گا, کافروں کو بھی دوں گا. لیکن کافر کتنا بھی کھا لے, دنیا تک ہی کھانا نا, یہ تھوڑا ہی فائدہ ہے, کافر کے لیے بعد میں پھر دردناک عذاب ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی, وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے رب ہمارے تو ہم سے قبول کر لے, إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ کام تو ہم بہت بڑا کر رہے ہیں لیکن یہ بڑا اس وقت ہوگا جب تجھے قبول ہو جائے گا. تو بات یہ ہے قابلیت بڑی نہیں ہوتی, قبولیت بڑی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کا یہ عمل بھی
قبول فرما لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے رب ہمیں دو مسلمان بنا لے، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمتا لک ایک مسلمان امت اپنے لیے، وارنا مناسکنا اور ہمیں ہمارے مناسک حج سکھا دے، فتوب علینا اور ہماری توبہ قبول کر لے، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا یا اللہ ہمیں دو مسلمان بنا لیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہر نبی مسلمان تھا اور ہر نبی کے امتی مسلمان ہی تھے، اور اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان ہی رکھا، اور پھر کہا کہ ایک مسلمان ہماری اولاد کو بھی مسلمان جو ہے، اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ کیسا فرما بردار؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا فرما بردار۔ اور پھر ابراہیم توبہ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں۔ بات یہ ہوتی ہے میں اور آپ گناہ کریں تو وہ اللہ کو گوارا ہو جاتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتے لیکن چھوٹی موٹی لغزشیں، چھوٹی موٹی، اس پر جو نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے اور بھیج دے ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو پڑھتا ہوں ان پر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ جو انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہو، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہو، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، کہا یا رب ان میں ایک رسول بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، پھر ان آیات کا مطلب ان کو سکھائے، پھر ان کا تزکیہ کرے، اور جہاں صحابہ میں کوئی غلطی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی بتائی، اور صحابہ نے ان غلطیوں کو اپنے سے دور کر لیا۔ میں یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون بے رغبتی کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت سے، الا من سفیہ نفسا مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ اور ابراہیم کا ملت کیا ہے؟ ابراہیم کی زندگی کو دیکھو تو ملت اور دین سمجھ میں آتا ہے، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری، ہر لمحہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے بے رغبت وہی شخص ہو سکتا ہے جو بے وقوف ہے، ورنہ عقل مند لوگ تو ابراہیم کے رستے پر ہی چلتی ہیں۔ اِذ قال لہ رب اسلم جب اس کے لیے اس کے رب نے اسلم مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ اور نصیحت وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مسلمان رہنے ہی کی تلقین کی۔ ام کنتم شہداء یا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ جب اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ قالوا تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، ایک ہی معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ اب یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے یہ یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، عیسائیوں نے کہا ہمیں تو عیسائی رہنے کی جو ہے وہ وصیت کی تھی۔ اللہ نے پوچھا اچھا تم اس وقت موجود تھے جب انہیں موت کا وقت آیا تھا؟ ہاں، اور یہ جو یہودیت آج کی موجودہ یہودیت، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تیسری اور چوتھی صدی عیسیٰ سے پہلے یہ وجود میں آئی، اور اس سے بہت پہلے یعقوب علیہ السلام فوت ہو چکے تھے،
اور عیسائیت آج کے جو موجودہ عقائد ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی عرصے کے بعد ماضی وجود میں آئی. تو ابراہیم کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ یہ جو کچھ تم نے من گھڑت بنا رکھا ہے وہ تو اس کو جانتے ہی نہیں. انہوں نے کب یہ کہہ دیا تھا کہ یہودی رہنا اور عیسائی رہنا؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ موت آئی تھی نا یعقوب علیہ السلام کو تو اپنے بیٹوں سے وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ وصیت ان کی یہ تھی اس کی عبادت کرو. انہوں نے کہا تیرے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے، اسحاق کے معبود کی. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تینوں کا معبود الگ تھا، سب کا معبود ایک ہی معبود تھا. تلک امت قد خلت، یہ امت بے شک گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. تم جو یہ کہتے ہو جی وہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ امت گزر گئی، ان کے عمل ان کے لیے، اور تم مت محبوب بنو اللہ کے. تم جو عمل کرو گے نا وہ تمہارے ہے، جو تم کرو گے ان سے نہ پوچھا جائے گا، اور جو وہ کر رہے ہیں نا اس کا پھل تمہیں نہیں ملے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم راہ پالو گے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا یکسو، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہودی کہتے تھے یہودی ہو گئے تو جنت ملے گی، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو جنت مل جائے گی. نہیں جی نہیں، یہودی بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہیں، اور عیسائی تین خدا بنا کے کافر ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ تو یکسو ہے، وہ تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ان کا تو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو جب تک تم ابراہیم کے پیروکار نہیں بن جاتے تب تک تمہیں جنت نہیں ملے گی. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط اور اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. وما اوتی النبیون، اور جو سب نبی دیے گئے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے، اس اللہ کے لیے ہی مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. سارے نبیوں کا عقیدہ، شریعت، دین، سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، اور اگر اقرار کریں گے تو سارے نبیوں کا اقرار جو ہے. اور مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آخری نبی کس کو مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئے اسی جیسا جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک انہوں نے راہ پائی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ بیچ مخالفت کے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہے تمہیں ان سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر یہ یہودی عیسائی بھی صحابہ جیسا ایمان لے آئیں پھر راہ پائیں گے. اور صحابہ کا ایمان آپ سب کو پتہ ہے کیسا ایمان تھا. اور اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو مخالفت ہے، ضد بازی ہے، اور ان کے جتنے بھی مکر و فریب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے ان سب کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. یہودی جب کوئی یہودی مذہب میں داخل ہوتا ہے نا اسے غسل دیتے، کہتے ہیں اب اس کے بھی گناہ دھل گیا، اب یہ بھی جنتی ہے. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی غسل دیتے. عیسائی اس غسل کے پانی میں پیلا رنگ بھی شامل کر لیتے نومولود بچوں کو بھی، اور اگر کوئی عیسائیت میں داخل ہو انہیں بھی، اور ان کو بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے جنت کا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ نے کہا یہ جی یہ نیلے پیلے ہرے رنگ یہ تو محض رنگ ہے، تو اللہ کا جو رنگ ہے وہ عبادت گزاری سے چڑھتا ہے، وہ ایک اللہ کو مان لینے سے. ہاں یہ رنگ جو ہے یہ مومنین کو نصیب ہوتا ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں.
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یعنی وہ کہتے کہ جی اللہ کی ساری نوازشات، یہودی کہتے کہ ساری نوازشات تو ہم پر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، عیسائی کہتے جی ہم پر ہونی چاہیے، ہاں رب تو سب کا وہ ہے، لیکن نوازشات تو ان پر ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولادیں کانوا ھودن و نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپا لے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے۔ پھر کہتے جی